اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم مقرر کریں گے، ہم نصب کریں گے، حاضر کریں گے موازین، ترازو نصب کریں گے، ترازو حاضر کریں گے، ترازو قسط، عدل والے ترازو جو قیامت کے دن عدل ہوگا۔ وَنَضَعُ یعنی ہم نصب کریں گے، نصب کرنا، کھڑا کرنا، حاضر کرنا۔ موازین میزان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ترازو۔ ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں ترازو یہ فارسی لفظ ہے، اور اردو میں بھی ترازو کا استعمال ہے، یعنی ترکڑی، ترازو، اور جمع کے ساتھ موازین۔ اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن میزان، ترازو حق ہے کہ اعمال تلیں گے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ جس طرح ظاہر ہے کہ موازین، ترازو، قسط، عدل والے ہم گاڑھیں گے، نصب کریں گے، حاضر کریں گے، اعمال تلیں گے تمہارے۔ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور قسط کا معنی عدل اور موازین کی صفت ہے کہ موازین ایسے ترازو جو صاحب عدل ہیں، عدل والے، کہ کسی پر ذرا بار بھی ظلم نہیں ہوگا، یہ عدل کے لیے گاڑھے گئے، کھڑا کیے گئے۔ حدیث پاک میں اس ترازو کا ذکر ہے کہ یہ ترازو کتنا ہے اور اس کے پلڑے کتنے ہیں۔ ایک اس کی زبان بھی ہے درمیان میں جو ہوتی ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ بالکل ادھر ادھر میل نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ اور اس کو کون پکڑے گا، اس کا ذکر بھی ہے کہ جبریل امین پکڑے گا اس ترازو کو، کیونکہ جبریل امین ہی تنزیل اوامر کی، نواہی کی، اللہ تعالیٰ کی وحی جبریل امین نے پہنچائی، ترازو بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ذکر آیا کہ ترازو برحق ہے، اعمال تلیں گے، اور اعمال کا تلنا اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے پوشیدہ ہو، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، جیسے آگے آ رہا ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم ہی کافی ہیں حاسبین، محافظ اور عالم، سب چیز اس کے علم اور احاطے کے اندر موجود ہے، ذرہ ذرہ۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت فرمائے گا، لوگوں پر ظاہر کرے گا کہ ان کے ساتھ عدل ہوا ہے، اتمام حجت ہے، ان سب پر ظاہر ہوگا کہ عدل ہے، تاکہ کسی کو ذرا برباد کرنے کی کوئی موقع ہی نہ ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرشتے گواہی دیں گے اور فرشتے اعمال لکھتے ہیں، یہ اعمال کا لکھنا کرامن کاتبین، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو قیامت کے دن، ورنہ اس کے علم سے تو کوئی شے بیر نہیں ہے۔ یہ لکھنا فرشتوں کا، یہ لوگوں کے لیے اتمام حجت ہے، تاکہ حجت تمام ہو۔ فرشتے گواہی دیں گے، اعمال نامے لکھے ہوئے ہیں، پھر ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر شے اس کے علم میں ہے۔ اسی طرح ترازو اس لیے نہیں ہے کہ
اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ نیکیاں کس کی زیادہ ہیں یا گناہ کس کے زیادہ ہیں یا مساوی ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ تو ہر شے کا عالم ہے، کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ اتمام حجت ہے اور اس میں حکمت ہے پوشیدہ۔ تو یہ عقیدہ جس طرح قرآن مجید کا ظاہر آیت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اسی طرح آل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ اور ایک گروہ معتزلہ کا ہے، وہ اس میں تعویلیں کرتے ہیں، پر اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے، اس میں ان کی مذہب کو بیان ہی نہیں کرتا کہ یہ برحق مذہب ہے جیسے قرآن مجید میں۔ اور ایک شے ممکن ہو اور شریعت اور قرآن مجید کے آیات نازل ہوں اور واقع میں وہ ممکن ہو، بس اسی ظاہر پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ عقیدہ رکھنا واجب ہوتا ہے، اس میں کوئی اور تعبیر نہیں ہوتی۔ تو یہ ترازو اعمال نامے لکھے جائیں گے، ترازو لکھے جاتے ہیں کرامن کاتبین، اور دفتر ہیں، رجسٹر ہیں جس میں نیکیاں اور بدیاں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ ترازو میں تلیں گی۔ اب ترازو میں تلیں گے، اعمال تلیں گے، ان کے دو طریق بیان کیے گئے۔ ایک طریق یہی ہے کہ صحائف جو صحیفے ہیں وہ تلیں گے، صحیفے، اور یہ وزنی شے ہے، اعمال آراز ہیں۔ اور بعض نے دوسرا طریقہ بھی یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اعمال متجسد ہوں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان کو جسد عطا فرمائے گا، وزنی ہوں گے، اعمال ظاہر ہوں گے خاص صورت میں، جیسے موتی اور جواہر روشن، یہ نیک اعمال اس صورت میں ظاہر ہوں گے، اور جو برے اعمال ہیں وہ سیاہ صورت میں، جیسے سیاہ موتی ہوں یا سیاہ بالکل تاریک۔ یہ دو طریق ان کے تلنے کے ذکر کیے گئے، اور بھی ہیں لیکن یہ مستقل دو طریق بیان کیے گئے۔ تو فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لیوم القیامہ، اس جگہ میں قیامت کے دن، یہ ترازو قیامت کے دن گاڑھا جائے گا۔ لیوم القیامہ یعنی فی یوم القیامہ، لام فی کی جگہ، یا لأہل یوم القیامہ، یا قیامت کے دن جو لوگ آئیں گے، ساری خلائق، ان کے اعمال نامے پیش ہوں گے اور ترازو میں تلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان خفیفتان، دو کلمے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن ترازو میں فرمایا ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، یہ محبوب کلمے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہے، میزان میں وزن زیادہ آئے گا۔ تو فرمایا وہ کلمتان کیا ہیں؟ یہ کلماتان ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے یعنی زبان پر سہولت سے جاری ہوتے ہیں، کوئی اس میں تاکید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میزان میں بڑے بھاری ہوں گے، تو میزان میں اعمال تلیں گے۔ اور اللہ جل شانہ نے اسی کا ذکر فرمایا فلا تظلم نفس شیئا، ایک حدیث ہے یہ مناسب ہے وہ بیان کر دیجئے کہ ایک بندے کو میزان ترازو کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، بھئی دیکھ اس کے اعمال برائیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں کم ہوں گی، وہ مایوس ہو جائے گا،
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، اب تو آ ترازو کے پاس کھڑا ہو اور اس کو دیکھ۔ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ظاہر ہوگا اور اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بندہ کہے گا یہ اتنے بھاری میری برائیاں ہیں، یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا مقابلہ کرے گا، ان کے مقابلے میں اس کا کیا وزن ہے؟ تو جب اس کو پلڑے میں رکھا جائے گا تب وہ پلڑا سب پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا نام ہے اور کلمۃ التوحید ہے، اس کے مقابلے میں کوئی شے نہیں آ سکتی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں جس سے راضی ہو جاؤں، اور ایک کھجور کا دانہ جو ہے وہ بھی میزان کو بھر دیتا ہے، اس میزان کو بھر دیتا ہے جس نیکی کے ساتھ میں راضی ہو جاؤں۔ جیسے حدیث میں التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأ المیزان۔ بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصف میزان ہے، آدھا ترازو بھر دیتا ہے، اس کا اتنا ثواب ہے۔ اور الحمدللہ یہ پورے ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور ترازو جو حدیث پاک میں اس کا ذکر کیا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہ ترازو مجھے دکھا۔ اللہ جل شانہ نے ترازو ظاہر فرمایا اس پر، وہ ترازو اتنا کہ ایک پلڑا بس مشرق میں دوسرا مغرب میں، اتنا بڑا جسم ہے کہ اس پلڑے کے اندر یہ ساتوں آسمان زمین ساری آ جائیں، اس ایک پلڑے میں آ جائیں، سمجھے نا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی جب آپ نے دیکھا تو آپ پر یعنی آپ مدہوش ہو گئے، اتنا بڑا جرم، اتنے بڑے جرم میں اتنے بڑے پلڑے، اتنے وسیع، یہ نیکیاں کتنی ہوں گی کہ ان کو بھریں گی؟ تو اللہ جل شانہ نے یہی فرمایا کہ ایک کھجور کا دانہ جس کے ساتھ میں راضی ہو جاؤں وہ پلڑے کو بھر دیتا ہے، سمجھے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عمل مقبول ہوتا ہے وہ عمل مقبول ہوتا ہے جو نیکی کا عمل ہو اور اخلاص سے کیا جائے۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا اللہ کے نزدیک اس کا وزن ہوگا، اس نیکی کا وزن ہوگا، قدر ہوگی اور ترازو کو بھر دے گی۔ تو فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پر ذرہ بھر ایک ذرہ مقدار بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ پاک نے اسی آیت میں فرمایا کہ ہم ترازو عدل والے قائم کریں گے، نصب کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ کوئی نفس کسی جان پر ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ، ظلم حقیقی معنی ہے یہاں، کسی پر ذرہ بھر تھوڑی سی چیز ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر خیر ہے، خیر کا ثواب، تو جتنا ثواب ہے اتنا ثواب ملے گا، اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور برائی ہے تو اس کی برائی کا جو مقدار ہے گناہ اتنا ہی واقع ہوگا، اس میں زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ نیکی میں کسی کی نیکی میں کمی نہیں کی جائے گی، کسی کی برائی میں زیادتی نہیں کی جائے گی۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور فرمایا اگرچہ
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ، کانا میں ضمیر ہے جو عمل کی طرف راجع ہے، ما قبل عمل مفہوم ہے کہ ہم ترازو قیامت کے دن نصب کریں گے قیامت کے دن، اور کسی پر ذرا بھر ظلم نہ ہوگا۔ یہ ترازو اعمال کا ہے، اعمال کو لیں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اور اگر وہ عمل ایک رئی کے دانے کے برابر ہے، مثقال مقدار، حبہ دانہ، من خردل ایک چھوٹی سی چیز، مثال دینی ہو کسی چھوٹی، تو لوگ ایک ضرب مثال کے طور پر اس کو بیان کرتے ہیں، کہاوت بنی ہوئی ہے، رائی کے دانے کے برابر۔ رائی کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر عمل کسی کا رائی کے دانے کے برابر ہے، اتینا بہا، ہم اس عمل کو حاضر کریں گے۔ رائی کے دانے کے برابر کوئی نیکی کی بندے نے تو وہ نیکی اس کی ضائع نہیں ہوگی، اس نیکی کو ہم حاضر، اتینا بہا، ہم اس کو حاضر کریں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لائیں گے، حاضر کریں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ حساب کا معنی اس میں دو، یعنی ایک علم اور دوسرا حفظ۔ حاسبین میں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم بھی ہے اور اس کے علم میں ہر شے محفوظ بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی کافی ہیں حساب کرنے والے، علم والے، حفاظت کرنے والے، کہ کسی کی نیکی تھوڑی سی رائی کے دانے کے برابر بہت قلیل ہے، لیکن فرمایا اس کو بھی ہم حاضر کریں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ ذرا جی میں قرآن مجید کی تفسیر ہے انہیں بیان کرنی پوندی ہے، انہیں بندہ کوئی چیز اپنی جانب سے نہیں کہہ سکتا، اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو قائم فرمائے گا اور بندوں کے اعمال تلیں گے، اور یہ اعمال کا تلنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے اظہار ہے، یہ حجت ہے بندوں پر، تاکہ اتمام حجت ہو جائے، یہ کوئی نہ کہے کہ میرے ساتھ عدل نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت فرماتا ہے۔ دیکھو جب مجرم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یہ حدیث پاک میں ہے، ان کے گناہ شمار کیے جائیں گے، وہ انکار کرے گا، یہ بھی آیا کہ انکار کرے گا کہ یہ گناہ میں نے نہیں کی۔ جیسے مجرم کی عادت ہوتی ہے کہ جرم اسے پتہ ہے میں مانتا ہوں تو مجھے بڑی سزا ملنی ہے، لہذا وہ انکار کرتا ہے ابتدا میں نے تو یہ نہیں کی۔ پھر فرشتے دفتر اللہ کا حکم ہوگا، فرشتے حاضر ہوں گے کرام کاتبین، اور اس کے دفتر وہ پیش ہوں گے۔ یوم تری المجرمین، یہ فرمایا کہ مجرمین کو دیکھے گا اے ہر مخاطب جس میں اہلیت ہے خطاب کی، دیکھے گا اس کتاب کو، کتاب پیش ہوگی تو کتاب کو دیکھے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو نہ کوئی کبیرہ گناہ چھوڑا تو نہ چھوٹا چھوڑا، سب احاطہ کیا ہے۔ وہ اس طرح دہل جائیں گے اور ان کی زبان پھسل جائے گی،
اور وہ خوف کی حالت میں جس طرح بندہ خوف بہت انتہا کو پہنچ جائے تو پھر بات منہ سے کیسے نکلتی ہے، اس طرح وہ پھسلیں گے، پھر انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے حاضر کے فرشتے دفتر لائیں گے، پھر وہ فرشتوں کو بھی جھٹلائیں گے کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لکھا ہوا، انہوں نے زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتمام حجت چاہتا ہے، اپنے علم سے حکم نہیں فرماتا، لیکن وہ جو کرے اس سے سوال بھی نہیں ہو سکتا۔ خدا ہے، مالک ہے، لیکن مالک کہ انصاف اور عدل اس طرح کہ مجرم جو ہے وہ خود کہے کہ میں مجرم ہوں، اپنے علم سے قضا نہیں فرماتا۔ خدا کو علم ہے یہ گواہیاں کیوں ہو رہی ہیں، یہ دفتر پیش ہو رہے ہیں، مجرم انکار کر رہا ہے، یہ سب اتمام حجت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں مجرم جب عذاب میں گرفتار ہو تو وہ اتنی بات نہ کر سکے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، وہ اپنے آپ کو پورا مجرم سمجھے خود۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے روز ہم ان کے منہ پر مہر مار دیں گے، منہ پر مہر۔ فرمایا وَتُكَلِّمُهُمْ، پھر ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اپنے مجرم کے اپنے ہاتھ اور پاؤں اور اعضاء۔ وہ کہے گا تم کیسے بول رہے ہو؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس رب نے ہمیں نطق دیا جس نے ہر شے کو نطق دیا ہے۔ یہ سارا کس لیے ہے؟ یہ لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے، اور اس بندے پر کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے عدل ہوا ہے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، محاسبہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ابتداءً حکم نہیں فرماتا، بلکہ ایک کاروائی ہے، ایک شہادتیں ہیں، میزان ترازو ہے، سب چیز سامنے ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر کسی جان پر ذرہ بھر ظلم نہیں کرے گا، اور ہر بندے کی چھوٹی سی نیکی بھی اللہ پاک نے فرمایا اس کا چھوٹا سا عمل بھی ہم حاضر کریں گے، سامنے آئے گا، ہاں اس نے ظاہر کیا پوشیدہ کیا۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور البتہ تحقیق آتینا، ہم نے عطا کیا موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کیا۔ فرقان، فرقان کا لغوی معنی فارق، جو فرق کرے حلال اور حرام کے درمیان میں، جو فرق کرے حق اور باطل کے درمیان میں، وہ فرقان کہلاتا ہے۔ جو ایک مراد تورات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو تورات عطا فرمائی، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہود اور بنی اسرائیل جو تورات کو اپنے دعوے میں کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، یہ ان کا محض دعویٰ ہے، حقیقتاً ماننا نہیں ہے۔ تورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ذکر ہے تورات میں، انجیل میں۔ اگر تورات کو حقیقتاً مانتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم النبیین پر ایمان لے آتے، لیکن ایمان نہیں لے آئے۔ وہ تو ان کا ایمان محض ایک دعوے کی حد تک ہے، یہ نہیں کہ وہ تورات کو مانتے تھے ہم بھی مانتے ہیں۔ ہمارا ماننا
یہ واقعے کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن مجید تورات اور انجیل اور آسمانی کتابوں کا مصدق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصدق لما بین ایدیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی ہے۔ اور ہمارا ماننا تو قرآن کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ یہ ماننا حقیقتاً ماننا ہے، اور یہود اور نصارہ ان کا ماننا صحیح نہیں ہے، یہ دعوے کی حد تک ہے۔ لہذا بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، بھئی ان کے ساتھ ہماری ایک مناسبت ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، بس یہ ایک جامع ایک یعنی جہت ہے، ایک گوشہ ہے، یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لہذا اس کی ولادت ہوئی تو اس کی خوشی میں تم حاضر ہو جاؤ، اور جب وہ دوسرے رسومات کرتے ہیں تو تم حاضر ہو جاؤ، کیونکہ ہم بھی مانتے تھے وہ بھی مانتے۔ سبحان اللہ، بھئی وہ نہیں مانتے، انہوں نے مانا ہوتا تو قرآن نے کافر کیوں قرار دیا؟ قرآن مجید نے یہود نصارہ کو کافر قرار دیا۔ ان کا ماننا ایسا ہے جیسے نہ ماننا، ان کا اقرار انکار کی طرح ہے، لہذا ایسا نہیں ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانا، حضرت مریم کو، اور یہ تین اقنوم مانے، اور کتنے ان کا عقیدہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحیح عقیدہ ہے، لہذا ہمارے ساتھ ان کی کوئی مناسبت نہیں ہے، لہذا ان کی رسومات سے دور رہو، ان کے رسومات سے دور رہو، کوئی جامع وصف نہیں ہے۔ یہ بالکل ہے آج کل کے جو اردو خوان ڈاکٹر اور اس قسم کے ایسی باتیں کرتے ہیں ان خوش کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالفوہم، مخالفت کرو ان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تھے، جب تدفین ہو رہی تھی میت کی، آپ کھڑے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، جتنے تک میت کو دفن نہ کریں، قبر میں نہ اتاریں، اتنے تک ہم کھڑے رہتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، فوراً بیٹھے، فوراً، اور فرمایا خالفوہم، یہ ہے ہمارا دین۔ تو اس طرح نہیں ہے بات جس طرح یہ عام لوگ کرتے ہیں، اردو خوان، کتابوں سے واسطہ رکھیں۔ آج کل شہرت بہت زیادہ آ گئی، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور البتہ تحقیق لام مؤکد للقسم ہے، یہاں ایسا ہے کہ گویا قسم اٹھائی ہے اللہ جل شانہ نے، وَبِاللَّهِ، قسم ہے اللہ کی، اللہ اپنی قسم اٹھاتا ہے۔ لقد آتینا، البتہ تاکید ہے، تحقیق ہے، شک شبہ کی بات نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے، اس میں شک کی جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کیا۔ وہ فرقان جو فرقان ہے، فارق ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اور وہ تورات ہے، کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، عطا فرمائی، اور فرمایا وَضِيَاءً وَذِكْرًا، تین صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک فرقان ہے، تورات مراد، تورات ہے، یہ فرقان ہے کہ فارق ہے حق اور باطل میں، حلال اور حرام میں، اور ضیاء ہے، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، ضیاء روشنی، روشنی ایسی روشنی جس کے ساتھ بندہ روشنی حاصل کرتا ہے اور راہ پاتا ہے۔ تو تورات وہ روشنی ہے، جیسے سورج کی روشنی، اس روشنی سے ہم
ہدایت حاصل کرتے ہیں اور ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور جو ہمارے مناسب ہے اس کو لیتے ہیں، جانتے ہیں اور پکڑتے ہیں، جو موذی اور ضار ہے اس سے اجتناب کرتے ہیں، تاریکی ہو تو کوئی سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ روشنی ہے تورات، اس میں اللہ کے احکام لکھے ہوئے ہیں اور ہدایت ہے، یہ ضیاء ہے، روشنی ہے۔ جیسے قرآن مجید کے متعلق فرمایا ہے، قرآن مجید فرقان ہے اور برہان ہے، یہ قرآن کے صفات بھی ہیں، تورات کے صفات بھی ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، مہیمن، سب کتابوں سے اعظم کتاب ہیں سارے، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن مجید مہیمن کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ معجز کتاب ہے، باقی کتابیں جو سماوی نازل ہوئیں وہ معجز نہ تھی، اس لیے تحریف کی گئی۔ تو یہود اور نصارہ نے تورات میں تحریف کی، جس کے متعلق قرآن مجید نے بیان فرمایا قرآن مجید نے یکتبون بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں تورات کے اندر، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، بڑے لوگوں کے لیے احکام قلم سے لکھتے تورات میں، بس بڑھا دیتے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کلام اتری ہے۔ یہود نصارہ کے جو احبار تھے، رہبان تھے، انہوں نے تورات کو بدل ڈالا، قرآن مجید نے حفاظت کی، قرآن نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ان کی تبدیل شدہ بات ہے نا۔ اس لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی معجز کتاب ہے، ناریب، معجز، اعجازی، آج تک قرآن کا اعجاز موجود ہے اسی شان کے ساتھ جس شان کے ساتھ نازل ہوا، اور قرآن مجید آج بھی چیلنج ہے جس طرح پہلے چیلنج دیا تھا۔ فصاحت بلاغت کا بڑے عرب کے فصیح بلیغ تھے اور نظمیں اور قصیدے اور اشعار کے بڑے ماہر تھے، اپنی کلاموں میں فصاحت بلاغت سے اتراتے تھے، فخر کرتے تھے۔ قرآن مجید جب نازل ہوا سارے گونگے ہو گئے، قرآن کے مقابلے میں ایسے گونگے ہو گئے جیسے زبان منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے چیلنج دیا، اگر کسی کو شک ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا بشر کا کلام ہے، کسی کو شک ہو تو شک کو ازالے کے لیے وہ اپنا تجربہ کر لے، قرآن میں سے چھوٹی سی صورت بنا کے لے آئے، دیکھا قرآن کا مقابلہ کون کر سکتا؟ یہ مقابلہ ہے جو قرآن مجید کی توہین کریں۔ کبھی قرآن مجید کو جلا رہے ہیں ان کے پادری، اس طرح ہوتا ہے، ویر نکلتا ہے۔ تمہارے میں طاقت ہے تو قرآن مجید کا مقابلہ کرو، قرآن مجید کی مثل کلام لے آؤ، لیکن قرآن مجید کی مثل کوئی کلام لے آنے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی کلام مثل کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ مثل ہو تو پھر لے آئے یا نہ لے آئے یہ اور بات ہے، قرآن مجید کی مثل کوئی کلام ہی نہیں ہے، یہ ایسا کلام ہے جو بے مثل کلام ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، روشنی، یہ روشن ہے، اس سے نفع اٹھاؤ یار، قرآن مجید سے نفع ہے، جس طرح ایمان لائے ہو اس طرح نفع اٹھائے ہو۔ سارا زمانہ اسی روزی میں تھے، کھانے پینے میں اسی ہرس ہوا میں لگ گیا، اسی لڑائی میں لگ گیا، اسی جھگڑے جھیڑے میں لگ گیا۔ تمہیں کب وقت ملے گا کہ قرآن مجید کو حاصل کرو، اس کے آیات اور اس کے معانی حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور اس کو پڑھو اور اس کے انوار حاصل کرو۔
اس سے بڑھ کر اور نعمت ہی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ مل مخرج عنہا، فتنوں سے نکلنے کا مخرج کیا ہے، جگہ نکلنے کی راستہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن مجید، قرآن مجید ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تم اس پر عمل کرو، ہر فتنے سے بچ جاؤ گے، دنیاوی فتنہ، دینی فتنہ، ہر قسم سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے، بچوں کو علم دین پڑھانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ وقت تھوڑا ہے، کام بہت ہے، عمر تھوڑی ہے، کام بہت ہے، فانی جان ہے۔ تو یہ دیکھیں، فرمایا وَذِكْرًا، اور ذکر، تورات کی 3 صفتیں، یہاں تورات کا ذکر آ گیا، تورات آگے قرآن کا ذکر آ رہا ہے۔ تورات کی 3 صفتیں، ایک فرمایا فرقان، فارق، فرقان، حق، فرقان ہے، باطل دور ہے، فارق ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، روشنی ہے، روشنی سے بندہ کچھ دیکھتا ہے، چلتا ہے، راستہ پاتا ہے۔ یہ تورات روشنی ہے۔ یہ اس تورات کی بات ہے جس وقت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی امت آپ پر ایمان لائی، تحریف سے پہلے کی بات ہے۔ آج جو تورات یہود کے ہاتھ میں موجود ہے، ہم اس کے ساتھ اعتقاد یہ رکھتے ہیں کہ جو اللہ کا کلام ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ کہ جو تمہارے پاس موجود ہے یہ سارا اللہ کا کلام ہے، ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ اس میں جو اللہ کا کلام ہے ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے خبر دی ہے کہ یہود نے تورات میں تحریف کی ہے، تغییر کی ہے، تبدیل کی ہے، لہذا یہ محرف ہو چکی ہے۔ جس کتاب تورات کی تعریف اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ تورات ہے جو تحریف سے پہلے ہے، اور وہ ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی، سمجھے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوہم ولا تکذبوہم۔ قرآن مجید نے جن چیزوں کی تصدیق کر دی وہ تصدیق آ گئی پہلی کتابوں میں، جس کی قرآن نے تصدیق کی وہ تصدیق ہو گئی، جس کی قرآن نے تکذیب کی وہ تکذیب ہو گئی، جس کے متعلق قرآن نے خاموشی کی ہمارے، تو اس جگہ یہ ہے کہ نہ تصدیق کرو تو نہ تکذیب کرو، اس کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ یہ ہے یہود و نصارہ کے، جو انجیل کا بھی یہی حکم ہے۔ انجیل بھی خدا کی کتاب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور جو اللہ کی کتاب ہے وہ برحق ہے، لیکن بعد میں تحریف ہوئی ہے۔ اب جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے یہ محرف ہے، صاف نہیں ہے، قرآن نے ہمیں بیان کیا ہے۔ لہذا تحریف سے پہلے کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اہل کتاب سے ایمان لائیں گے ان کو 2 اجر ملیں گے، 2 اجر، ایک کتاب تورات کے ساتھ ایمان، پھر قرآن کے ساتھ ایمان۔ تو تورات کے ساتھ ایمان کا علیحدہ ثواب ملے گا، قرآن کے ساتھ ثواب علیحدہ۔ یہ اس وقت ہے جب کتاب تورات محرف نہ تھی اور وہ ایماندار تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ ایمان آپ پر ایمان لائے، وہ اس کے مستحق ہوئے، اور بڑے بڑے ہبر اور بڑے بڑے ان کے علماء مسلمان بھی ہو گئے تھے، حضور پر ایمان لائے تھے۔ تو فرمایا ذکر للمتقین، ذکر کا معنی نصیحت، کہ تورات نصیحت ہے، تورات میں نصیحت ہے، نصاح احکام ہے نا، اور اچھی اچھی نصیحتیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ، ذکر للمتقین، اور متقین کے لیے یہ نصیحت ہے۔ متقین کی تخصیص فرمائی کہ فرقان بھی سب کے لیے، اور روشنی بھی سب کے لیے، نصیحت بھی سب کے لیے،
لیکن متقی لوگوں نے اس سے نفع پکڑا تو گویا یہ ہے بھی متقی لوگوں کے لیے، جیسے قرآن مجید کے متعلق فرمایا ہدی للمتقین، ہدی للمتقین ہے قرآن ہدایت سب لوگوں کے لیے، لیکن لوگوں میں جو قرآن سے نفع پکڑا وہ متقی لوگ تھے، ایماندار، پرہیزگار، نیکوکار، ان لوگوں نے قرآن سے نفع پکڑا تو ہدایت تخصیص کے ساتھ ذکر فرمائے ہدی للمتقین کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اوروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ ایک شے ہوتی ہے، یہ تو ہے ہی اسی کے لیے، یہ شے تو ہے ہی اسی کے لیے، ایک شے ہوتی ہے، لیکن لوگ محاورے میں کہہ دیتے ہیں یہ تو ہے ہی اسی کے لیے، تو وہ نفع پکڑتا ہے اس کے ساتھ، دوسرے اس سے نفع نہیں پکڑتے، تو جو نفع پکڑتے ہیں ان کے ساتھ اس لیے تخصیص ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید ہدایت سب کے لیے ہے، ہدی للعالمین ہے، ہدی للناس ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سب لوگوں کو ہدایت دیتا ہے قرآن، لیکن متقین کی تخصیص اس لیے کہ متقی لوگوں نے نفع حاصل کیا، پکڑا، گویا قرآن نازل انہی کے لیے ہوا۔ اللہ اکبر، للمتقین۔ اب متقین کی صفت بیان کی، متقی کون لوگ ہیں؟ متقی تقوی سے ہے، تقوی پرہیزگاری، متقی پرہیزگار، ایماندار، نیکوکار، یہ متقی کے درجات ہیں۔ تو فرمایا متقی وہ لوگ ہیں الذین یخشون ربہم، متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بالغیب یہ حال ہے رب سے، یہ مفعول بھی ہے یخشونا کا، رب سے ڈرتے ہیں اس حال میں کہ رب ان سے غیب ہے، غائب نہیں ہے، غیب ہے، غیب، غیب غائب جو ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے، غیب ہے قریب لیکن ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب، رب سے ڈرتے ہیں اس حال میں کہ رب کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، رب غیب ہے، ہماری آنکھیں ادراک نہیں کرتی، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ رب کی شان ہے، لیکن وہ متقی لوگ ہیں کہ بن دیکھے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے، یہ ایمان بالغیب ہے، دیکھا نہیں ہے لیکن رب کو مانتے ہیں تو جانتے ہیں، دلائل سے مانتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن آنکھیں رب کو دیکھ نہیں سکتی کہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت اب نہیں ہے، ہماری آنکھیں کیا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نور پیدا کر دیا، دیکھ صحیح تو بھی مرکب ہے، تیرے اندر بھی کئی چیزیں نورانی موجود ہیں، تیرا ایمان نور ہے، تیرا روح ایک نورانی جوہر ہے، تیری آنکھوں میں نور ہے، کتنی چیزیں آ گئیں، تو تم صرف خاکی لوتھڑے تو نہیں ہو، تمہارے اندر اللہ پاک نے دل رکھا ہے، آنکھوں میں نور ہے، روح ایک امر ربی ہے، ایک جوہر ہے نورانی، یہ بھی تیری روح ہے، اللہ پاک نے تجھے بھی خاکی بنایا تو ساتھ نورانی بھی تو ہے، اس نور، اس نورانیت کو چمکا، وہ چمکانے والا اللہ کا رسول ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور قرآن ہے، تو ذرا اس کو جیسے مانا، اس کو سینے سے لگا اور مضبوط سے تھام لے، اور وہ تھامنا عمل کے ساتھ ہے کہ بندہ عمل بھی کرے،
تو پھر دیکھ تیرے نورانی اعضاء جو اللہ پاک نے تیرے اندر رکھے ہیں وہ کس طرح نورانی ہوتے ہیں، فرشتے حیران ہو جائیں گے کہ انسان کی قدر، یہ کتنی قدر ہے، یہ کیسی مخلوق ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین میں، یہ خدا کا خاص الخاص مخلوقات سے خاص ہے، جس کو آدم علیہ السلام جو اب ہے آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک اکرام بخشا، علم آدم الاسماء، جو اسماء کلہا کا تاج سر پر، خلافت کا تاج سر پر، مسجود ملائکہ بنایا۔ یہ جو باپ کے اتنے فضائل ہیں اولاد کے لیے، یہ بڑی نعمت ہے اور بڑے فخر کی بات ہے، لیکن اپنے باپ کو پہچانو کہ کتنا عجز ہے اس میں، کتنی انکساری ہے، حضرت آدم کے انکساری، کہ رب کی بارگاہ میں کتنی تواضع ہے، تو بھی اسی کی اولاد ہے۔ اور جو ثمرہ ہوتا ہے پھل، درخت کی خبر دیتا ہے پھل، درخت پھل سے پہچانا جاتا ہے، لہذا تیرے اندر بھی فخر نہیں ہونا چاہیے، اگر فخر ہے تو کمی ہوگی، تواضع ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔